میں اپنی گفتگو کا آغاز 2011 سے کرنے لگا ہوں۔ 2011 میں نے اپنے آپ کو احتساب کیا، اپنا محاسبہ کیا، تو مجھے لگا کہ دنیا میں رہنے کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے تھے وہ میرے پورے ہو چکے ہیں۔ اب مجھے مزید دنیا کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا روٹی کپڑا مکان اور سواری گاڑی میری پوری ہو گئی ہے۔ اب میں پیسہ کیوں کماؤں؟ ایک راستہ تھا کہ میں پیسہ کماتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اور دوسرا راستہ تھا کہ میں اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں پیش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس بات پہ میری یہ سینسز بیدار تھیں، تو میں نے یہ کام شروع کیا، اور میں نے اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اپنی نیت سے وقف کیا کہ میں نے قوم و ملت کے لیے کچھ کام کرنے ہیں، اور جو مجھے اللہ نے اس کے لیے موقع بخشا۔ 2011 میں میری عمر 43 ایئر تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ایک پیک پہ انسان ہوتا ہے جب وہ اپنی بچپن جوانی گزار کے، اور جب اس کے پاس سرمایہ بھی ہو، صحت بھی ہو، جوانی بھی باقی ہو، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہو تو اللہ، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گر جوانی توبہ کر دیں شیوائے پیغمبری، تو یہ میرے پہ اللہ کا خاص انعام تھا کہ میں اس طرف پلٹ گیا۔ دو سال ممبر رہنے کے بعد 13 میں مجھے اللہ نے عہدہ صدارت دیا، تو مجھے زیادہ موقع مل گیا قوم کی خدمت کرنے کا، اور میں نے انتہائی شوق سے، انتہائی ذوق سے، انتہائی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی، اور میں اس میں سارے کا سارا کریڈٹ آپ سب کو دوں گا، اپنی قوم کو دوں گا، جنہوں نے اس ویژن کو، اس اپروچ کو اپریشیٹ کیا، مجھے سپورٹ کیا۔ میرے وہ ممبران دوست جو میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممبر مجلس عاملہ بنتے ہیں، صدور صاحبان جو قبیلے کے صدر بنتے ہیں، ان سب کا تعاون اور ان کی معاونت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اور آپ سب لوگ جنہوں نے ڈونیٹ کیا، جنہوں نے اپریشیٹ کیا، اور جنہوں نے اس کے بینیفٹس لیے، وہ سب کے سب ہم ایک ہی ہیں۔ تو یہ سب کا کریڈٹ مل جل کے جو بھی آج نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سب کا ٹیم ورک ہے، ہم سب نے مل کے کام کیا ہے۔ تو آپ سب اپنے لیے، میرے دوستوں کے لیے، صدور صاحبان کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ ابھی میری عمر 58 ایئر ہو گئی، ابھی کچھ خواب باقی ہیں، اور میری ایک نیت ہے، میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے جب تک اللہ کی دی ہوئی طاقت، ہمت، توفیق میرے ساتھ ہے، میں نے اپنی قوم و ملت کے لیے کام کرتے رہنا ہے، نہ میں نے تھکنا ہے اور نہ میں نے باز آنا ہے۔ ابھی کچھ خواب باقی ہیں جو پورے ہونے باقی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وقت دیتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، عقل دیتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، دولت دیتا ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے، اور اختیار دیتا ہے ڈسیژن پاور دیتا ہے بہتر فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اس کو میکسیمم خرچ کر کے جانا چاہیے۔ ہم اصل میں غلطی کر جاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، دولت اور وقت کو پیسہ کمانے پہ لگا دیتے ہیں، اور پیسہ کماتے 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 یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ ہمیشہ اگلے جہان جا کے پھنس جائیں گے، تو احتیاط کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر بھرپور تالیاں ہو جائیں تو آپ نے اپنے لیے تالیاں بجانی ہیں۔ اچھا جی، کچھ کارکردگی ہے جو میں آپ کو مختصراً دے دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، کوئی ایسی بات میں نہیں کروں گا جو آپ کے علم میں نہ ہو، صرف میں آپ کو یاد کرواؤں گا، اس لیے کہ انسان ہیں ہم، کل کیا کھایا تھا آج بھول چکے ہوتے ہیں۔ خمینی ہسپتال آپ سب کو پتہ ہے پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی، کیا حالات تھے۔ ابھی اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز
اور جدید مشینوں کے ساتھ اس کو بہت اپ گریڈ کیا گیا، اور ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں یہ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے بھی بتایا گیا اور پبلکلی بھی لوگوں کو بلا کے بتایا گیا، تو وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ویلفیئر فنڈ پہلے مینول تھے، بڑے بڑے کھاتے تھے، اس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا اور سروسز کے معیار کو بہت بہتر کر دیا گیا اور مزید بہتری کی طرف کوشش جاری ہے۔ قومی مرکز آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا آباد تھا اور آج کتنا آباد ہے۔ اس میں پینٹ کروانا، قالین بچھانے، 8 ٹن کے اوپر نیچے اے سی لگوانا، 150 kV کا جنریٹر ابھی ریسنٹلی ہم نے لیا، شاید 50 لاکھ کا، غلام باز صاحب تقریباً ایک جنریٹر 50 لاکھ کا آیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ ہی پیسے دیتے ہیں اور آپ ہی اس کے بینیفیشری ہیں اور آپ ہی اس کی سروسز لیتے ہیں، ہم صرف درمیان والے لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سروسز دے دیتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ آپ کا ہی ہے۔ اوپر اسکول کے لیے کمرے بنے اور تقریباً 5 سے 6 بڑے بڑے کمرے چھت پہ بنائے گئے، جس سے 6 کلاسوں کا مطلب ہے تقریباً 150 بچوں کو اضافی موقع مل گیا پڑھنے کا۔ سولر پینل لگ گیا۔ قومی مرکز فیز 2 آپ سب نے دیکھا، اب 99% تکمیل پہ ہے، بس اس کا آڈیٹوریم بننے جا رہا ہے اور عن قریب وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا، تو وہ بھی آپ کا ایک منفرد اثاثہ ہوگا، اور جتنے اب نیکسٹ جو سیمینارز یا چھوٹے پروگرام یا اسکولوں کے فنکشنز ہوں گے وہ وہاں ہو جایا کریں گے۔ فردوسیہ قبرستان آپ سب نے دیکھا ہوا ہے کہ اس کی پہلے سیمیٹری نہیں تھی اور قبروں کے اوپر عموماً لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ وہ پنجہ حضرت عباس کی نشانی لگانا، لیکن اس کی جو بے حرمتی ہوتی تھی وہ زمین پہ گر گیا، یہ وہ، تو اس سب کو ختم کر کے پورے قبرستان کو ایک سیمیٹری دے گئی۔ ہر قبر میں پودا لگ گیا، اور اگر آپ غور کریں گے 4 دیواری پہ پھولوں کی بیلیں چڑھ گئی، تو وہ قبرستان ایک باغ کی شکل اختیار کر گیا اور ایک مساوات کا عمل قائم ہو گیا، جس میں خواجہ عباس صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے۔ ان کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے اسپیشلی۔ بہت سے شعبے، لیکن میں ابھی مختصر کرنے لگا ہوں۔ نشر و اشاعت، پہلے ایک رسالہ ہوتا تھا اور واٹس ایپ گروپ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ آپ تک جتنے میسیجنگ آتے ہیں فوتگی کے، غمی خوشی، مجالس فلاں فلاں، یہ ساری کی ساری کارکردگی مہدی حسن دربار والے کی ہے اور ان کی بے انتہا محنت شامل ہے۔ گو کہ میرا اور ان کا اکثر پھٹا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی محنت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ بیت المال ایک نیا شعبہ قائم ہوا 2020 میں، علی رضا جاوا، اسد صاحب محل والے، گلفام صاحب، ان دوستوں نے ایک دیکھے جو نیا کام شروع ہوتا ہے نا، وہ اس کے پیچھے کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنی محنت ہوتی ہے، یہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے ایک بنا بنایا پروجیکٹ جب آتا ہے تو آپ کو وہی پتا کہ یہ پروجیکٹ آ گیا، اس کے پیچھے جتنی محنت ہوتی ہے یہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ بیت المال میں سینکڑوں یعنی 4 شعبے ہیں: یتیم بیوہ کی کفالت، ہائر ایجوکیشن، علاج معالجہ اور اسمال بزنس فنانس۔ یہ اپنے اندر انسان کی جتنی بھی مجبوریاں اور ضرورتیں اور پریشانیاں ہیں ان 4 شعبوں میں کور ہو جاتی ہیں، اور اس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور اس کے بینیفیشری بھی آپ ہی ہیں اور سپانسر بھی آپ ہی ہیں۔ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، درمیان والے لوگ۔ تو اپنے لیے اور ان کے لیے جن کی مجبوریاں، ضرورتیں ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ رکھا کریں۔ آپ کے مال کا صحیح مصرف یہی ہے، کیونکہ آپ جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے اس کے حقدار ان کی فیملی، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، قریبی عزیز، اور اس کے بعد قوم برادری۔ تو اپنے جو آپ کے جو حقوق و فرائض ہیں
اس کو ہمیشہ خیال رکھا کریں تاکہ دوسروں کی آپ کی کسی کی حق تلفی نہ ہو اور آپ کے مال کا صحیح مصرف ہونا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ دی جا رہی ہے، قرضے دیے جا رہے ہیں اور کیریئر کونسلنگ بھی کروائی جا رہی ہے۔ کے ایم اسکول میں کچھ کمرے ان کو نئے بنا کے دیے اور ان کو کوئی نئی بلڈنگ لے کے دی، اور ابھی ایک تیسری بلڈنگ بھی ان کے لیے بننے جا رہی ہے، ان قریب پلاٹ لے لیا گیا ہے، بہت جلد وہاں پہ تعمیر شروع ہو جائے گی۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو پچھلے 10-12 سال میں ہوئے، اور ان کی تعداد آپ نہیں گن سکتے، ہم بھی نہیں گن سکتے، کیونکہ ہم نے گننے بتانے کے لیے نہیں کیے، ہم نے تو بس قوم کی فلاح کے لیے کیے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو اللہ نے فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھ رکھے ہوئے ہیں وہ لکھیں، وہ خود ہی اللہ کو حساب دیں گے، ہم کیوں حساب رکھیں۔ لیکن آپ کو بتانا اس لیے مقصود ہو گیا کہ جب تک اپریشیشن نہیں آئے گی، جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کون کون سے کام، کتنے کام ہوئے، تو تب تک آپ کے اندر سے بھی ایک شوق اور ذوق زیادہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے، آپ کو پراؤڈ فیل کرنے کے لیے کہ آپ قوم کیا ہیں، اور آپ ون آف دی ون ہیں پورے پاکستان میں۔ میں نے سینکڑوں تنظیموں سے ملا ہوں، بہت سے اداروں میں گیا ہوں، مجھے ابھی تک انجمن حسینیہ کے لیول کا ایک بھی ادارہ نہیں ملا۔ ہمارے وسائل کم ہیں اور ہمارے کام بہت زیادہ ہیں، اور والنٹیئر بیس پہ ہیں، مطلب سینکڑوں لوگ بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، قبرستان فل ہو گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کے لیے نیا قبرستان خرید لیا گیا 2018-19 میں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دوستوں کا یا برادری کے مخیر حضرات کا یہ خیال تھا کہ اس قبرستان کو مین پہ آ جانا چاہیے، تھوڑا اندر کر کے ہے، تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور ان قریب وہ بھی آپ کو خوشخبری سنائیں گے اپنی قوم کو انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کام کی تکمیل کے لیے ایک درود شریف پڑھ دیں آپ۔ قومی مرکز کے ساتھ والا پلاٹ اب تعمیر ہو چکا ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ 4 کنال، وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا، وہ انشاءاللہ ان قریب آئی ٹی ٹاور بن جائے گا، اور اس کے لیے سلوات کے حقدار وہ ڈونر ہیں کہ جنہوں نے کہا اس کی ٹوٹل اخراجات میں اکیلا دوں گا، آپ نے اس کے لیے لوگوں سے پیسے نہیں لینے، اور وہ 43 کروڑ ہے، کوئی 2, 4, 5, 10 کروڑ نہیں ہے، 43 کروڑ کا ایک ہی ڈونر کہتا جی اس کے لیے پیسے نہ مانگیے گا، باقی چیزوں کے لیے مانگتے رہے۔ تو میں اس لیے بار بار آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر دینا ہے، اور ان کی اپروچ دیکھیں ڈونر کی، وہ اپنا نام بتانے سے منع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو کمایا میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ تو بلند اپروچ ہے۔ دینیا سینٹر میں اس کو بھی وسعت دی گئی، اس میں ایوری ایئر مقابلے کروائے جاتے ہیں، کرت کے مقابلے، اور مختلف اداروں کے ساتھ کمپٹیشن کیا جاتا ہے۔ قومی مرکز میں پیام وحی کا پروگرام آپ سب کو پتہ ہے، پہلے 10 رمضان میں طاق راتوں کے اعمال، عید الاضحیٰ پہ قربانی، رمضان میں راشن، مجلس ترحیم، یہ میں ایک لائن میں بول رہا ہوں، اس کے پیچھے پوری ورکنگ ہے، اور کئی سالوں کی اور سینکڑوں لوگوں کی محنت شامل ہے۔ محرم الحرام میں مجالس پہلے نہیں ہوتی تھی، ابھی آپ کی ہو رہی ہیں۔ مجلس ترحیم نہیں ہوتی تھی، ہو رہی ہے۔ شہادت اور ولادت کے موقعوں پہ ہوتی ہیں، شادی ہال میں اپ گریڈ کیا ہے، برتن نئے، کیٹرنگ نہیں، اور کرسیاں نہیں، اور یہاں پہ مختلف سیمینارز۔ اسی طرح آل پاکستان رابطہ کونسل کو بہت زیادہ متحرک کیا گیا، اور اس وقت کراچی سے نمائندے آئے ہوئے ہیں، ناروال سے آئے ہوئے ہیں، اور دوسرے شہروں سے بھی نمائندے آئے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم سال میں 2-3 دفعہ ملتے رہتے ہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے، اور ہم سب مل کے، ابھی مجھے کراچی والوں نے یہ بتایا کہ ہم عنقریب
اسی ماڈل پہ ہم کراچی میں فخر قوم کریں گے، تو ہم انشاءاللہ کراچی جائیں گے۔ اچھا جی، لاہور کی 8 مارکیٹوں میں ہمارے کاروباری حضرات بچتے ہیں، اور جن میں ہزاروں کی تعداد ہے، سینکڑوں نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری طاقت تھی جو بکھری ہوئی تھی، اس کو اکٹھا کیا گیا ایک ایک مارکیٹ میں، ایک ایک ممبر سے مل کے۔ اس وقت ہمارے جو چیمبر آف کامرس جو لاہور کی بزنس کمیونٹی کا، وہاں پہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 800 ووٹوں کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ چیمبر آف کامرس میں جس کے پاس 25 ووٹ ہوں نا، تو وہ کہتا ہے جی مجھے ایک سیٹ دیں، ایگزیکٹو سیٹ چاہیے۔ تو یہ بھی خدا کا لطف و کرم ہے، اور انجمن حسینیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بکھری ہوئی طاقت کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو ایک اسٹرینتھن کر لیا۔ رہبر سکول نہیں تھا پہلے، یہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ وہ اس پہ 400 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان قریب اس کو ہم اس کوشش میں ہیں۔ یہاں پہ رائٹ سکول کے آنر بیٹھے ہوئے ہیں، کیپ سکول والوں سے بھی ہم نے ملے، اور بھی سکولوں سے، پاک ایمس، اسلام آباد بھی ہم گئے تھے۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم اس کو نا اپ گریڈ کر کے بیکن ہاؤس اور لاہور گرامر کے لیول تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ اسی طرح چونکہ ہمارے ہاں شادیوں پہ جو رسومات کبھی کا پاسداری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم عین شریعت شادی کریں۔ بھئی شادی تو کرنی ہوتی ہے، تو اگر عین شریعت ہو جائے تو خدا بھی راضی اور خدا کی رحمت بھی مل گئی۔ کچھ لوگوں کو بیماری کی حد تک دماغ میں یہ چیز سوار ہے کہ انہوں نے وائلیشن ضرور کرنی ہے، انہوں نے خدا کے قانون کی معصیت ضرور کرنی ہے، خدا کو ناراض ضرور کرنا ہے، اور بعد میں ان کے بچے ان چیزوں کو بھگتتے ہیں۔ تو یہ چیز تھوڑی سمجھا کریں کہ جو آپ جب شادی کرنے جا رہے ہیں تو ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جس سے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے۔ ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ خدا بھی ناراض ہو اور وہ اپنی رحمت بھی روک لے؟ تو یہ اس کے اوپر بھی بہت محنت ہو رہی ہے۔ امیر علی صوب علی صاحب وہ اس پہ مقصد حیات کے نام سے بہت کام کر رہے ہیں، اور ان قریب قانون سازی ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں مسجد میں نکاح ہوگا، بارات کا فنکشن ختم کر دیا جائے گا، جہیز لڑکا اپنا خود بنائے گا، دلہن جو ہے وہ مردوں میں نہیں بیٹھے گی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جب ایسی شادی آپ کریں گے تو آپ خود سوچیں، اللہ راضی، رسول راضی، آئمہ راضی، اللہ کی رحمت، برکتیں، نعمتیں آپ کو میسر، آپ کے بچوں کی زندگیاں خوشحال، ان پہ اللہ تعالیٰ مہربان، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو جو پیسے آپ کو خرچ کرنے کا شوق ہے کہ دکھاوے پہ، اس کو دکھاوے پہ خرچ کر دیں، کوئی بات نہیں، صاحبان ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے کسی غریب عزیز کو گھر لے دیں اور بتا دیں سب کو کہ یہ میں نے گھر لے دیا، آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے گی، آپ کے غریب رشتہ دار کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ صاحبان ہاؤسنگ سکیم ایک 24 گھر بن چکے ہیں، جس میں یتیم اور بیوہ کو لیز سسٹم پہ، یعنی کہ کچھ سالوں کے لیے ان کے بچوں کی ایج کے حساب سے ان کو گھر لیز کر دیے گئے ہیں۔ اس میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ امیر لوگوں نے اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے گھر بنا کے دے دیے، تو اس کی فل پیمنٹ انہوں نے کر دی، وہ گھر انہوں نے اپنے رشتہ دار کو لے دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت ہیں، پھر کبھی کریں گے۔ کٹ شاٹ یہ ہے ساری بات کا کہ ہمارا جو آئندہ کے اہداف میں اسکول سسٹم بنانا، کالج سسٹم بنانا اور یونیورسٹی تک جانا ہمارا ہدف ہے، اور صرف یہ ہدف یہ نہیں ہے، اس کے اندر جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سائنسدان پیدا کرنے، اپنے بچوں کی نسلوں میں آئندہ سے سائنسدان پیدا کرنے ہیں، آئی ٹی کے ماہر پیدا کرنے ہیں، بنانے ہیں، اور طب کے ماہر، ہربل میڈیسن سے علاج کرنے والے، کیونکہ ایلوپیتھی کے نقصان آپ سب بھگت رہے ہیں۔ تو یہ جو نیکسٹ ہماری جو جنریشن ہوگی، ہم نے ان کو
बीमारियों से भी बचाना है और इनको एक कारआमद शहरी बनाना है। उतने ही साल लगते हैं जितने साल MBA करने में लगते हैं, उतने सालों में आप अगर एक प्रोफेशनल तबीब बन जाएं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं और अगर आप एक साइंटिस्ट बन जाएं तो ये इससे बहुत बड़ा काम है। और आखिर में आप सबके लिए दुआ गो और एक मैसेज आप सबकी सेहत के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए, बीमारियों से बचने के लिए 3 चीज़ें अपने घरों में दुरुस्त कर लें। ऑयल बदल लें, देसी घी या सरसों के तेल पे शिफ्ट हो जाएं, आप बीमारी से बच जाएंगे। ब्रायलर और बीफ छोड़ दें और उसकी जगह पे बाकी जो मटन है या देसी मुर्गा है वो खाएं। और तीसरी है सॉफ्ट ड्रिंक, डब्बे वाला जूस या पाउडर वाली चाय। ये 3 चीज़ें आप बदल दें अपने घरों में, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके लिए दुआ गो। थैंक यू वेरी मच।